دنیا میں جتنے تھنک ٹینک ہیں ان کا 27% حصہ امریکہ میں نمبر 1 پر ہے. ہر مضمون پر اس نے الگ الگ جماعتیں بنا رکھی ہیں رہنمائی کے لیے. چائنا نمبر 2 پر ہے. ایک بہت چھوٹا ناجائز ملک اس دنیا میں ہے, بہت چھوٹا سا جغرافیہ ہے, لیکن اس معاملے میں تیسرے نمبر پر ہے. اور اگر ہم اپنے عالم اسلام پر نظر ڈالیں 50-60 ممالک پر جو مشتمل ہے, تو یہ کہیں شمار و قطار میں نہیں آتا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین. اما بعد, قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. برادران اسلام, ہمارے علمی حلقوں میں ایک اصطلاح رائج ہے تھنک ٹینک کی. یہ تھنک ٹینک سوچنے سمجھنے والوں, پڑھنے لکھنے والوں کا ایسا گروہ ہوتا ہے جو اپنے مطالعہ سے, تحقیق سے, سروے سے اداروں کی, اقوام کی, حکومتوں کی رہنمائی کرتے ہیں. پچھلے دنوں میں اس کا رواج بہت بڑھا ہے. اب حکومتوں کا, اداروں کا, سیاسی پارٹیوں کا قریب قریب انہی کے اوپر انحصار ہے کہ وہ سوچ کر, پالیسی بنا کر, منصوبہ بنا کر لائحہ عمل دیتے ہیں اور یہ اقدام کرتے ہیں. لیکن یہ کوئی نہ نئی اصطلاح ہے نہ اس زمانے کی ایجاد ہے. ہر زمانے میں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, بردبار لوگ ہیں, صاحب الرائے لوگ ہیں, ان سے لوگ رجوع کرتے رہے ہیں اور ان کے مشورے پر لوگ بھروسہ کرتے رہے ہیں. ورنہ اکبر کو بیربل کو وزیر بنانے کی کیا ضرورت پیش آتی. یہ سوچنے سمجھنے والا گروہ موجود ہو, ان سے رجوع کیا جائے, ان پر اعتماد کیا جائے, یہ اصول تو قرآن نے دیا ہے. سب سے پہلے اس نظریے پر عمل کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا ہے. قرآن مجید میں بڑے واضح لفظوں میں کہا گیا, راسخون فی العلم جو لوگ ہیں, علم رسوخ رکھنے والے لوگ, وہ قابل بھروسہ لوگ ہیں. قرآن مجید میں انسانوں کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ جہاں تمہاری اپنی عقل کام نہ کرے, اپنا علم کام نہ کرے, فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, جو اہل ذکر و فکر لوگ ہیں ان سے رجوع کرو. قرآن مجید نے کہا اور متعدد جگہوں پر کہا کہ یہ پڑھے لکھے لوگ, یہ زیرک لوگ, یہ دانا و بینا لوگ اور جاہل دونوں برابر نہیں ہو سکتے. ان کا مرتبہ یہ ہے, ان کا کام یہ ہے کہ یہ قوموں کی رہنمائی کریں. ان آیات کی روشنی میں اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا مطالعہ کیا جائے تو ان آیات کو صحیح روح کے ساتھ آپ نے سمجھا اور اپنے اسلامی معاشرے میں اس کی نظیریں قائم کی. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن میں ٹرینڈ کیا اور لوگوں سے کہا کہ قرآن سیکھنا ہو تو ابن مسعود سے رجوع کرو, معاذ ابن جبل سے رجوع کرو.
قرآن لکھنا سیکھنا ہو تو کعب بن مالک سے رجوع کرو، مسائل اور مشکلات میں تم کو رہنمائی حاصل کرنی ہے، عمر اس کے ماہر ہیں، ان سے رجوع کرو، ابن عمر ماہر ہیں، ان سے رجوع کرو۔ میدان کارزار میں رہنمائی کی ضرورت ہے، مردانہ وار علم بڑھ کر کے لے کر کے بڑھنا ہے، حضرت علی کو دیکھو، نوجوانوں کی صلاحیتوں پر اعتماد کرنا ہے تو ابو بکر، عمر، علی، عثمان، سارے اجلہ کے صحابہ کے ہوتے ہوئے بالکل نوجوان اسامہ کے ہاتھ میں علم بڑھا کر کے دیکھو۔ یہ جو مضمون میں پختہ لوگ، میدان میں پختہ لوگ، ان پر اعتماد کی نظیریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قائم کی، اور یہ ہمارا اپنا ورثہ ہے۔ جب تک اس ورثے کو مسلمان بہت مضبوطی سے اس نے پکڑے رکھا اور اسی نہج پر قوم کی تعمیر کی، جب تک اس کے قدم بہت تیزی سے آگے بڑھتے رہے، اور وہ ایک بڑی زرعی تاریخ ہے مسلمانوں کی۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے اس ورثہ کو بعد کے ادوار میں یورپ نے اختیار کر لیا۔ انہی کی تعلیم، انہی کی تہذیب، انہی کی تحقیقات و اکتشافات پر اپنی جدید تہذیب کی بنیاد رکھی، اور پھر یہ تھنک ٹینک بنانے کا کام انہوں نے خود سے کیا۔ آج کے زمانے میں اگر آپ ایک سروے کوئی دیکھنا چاہیں، گوگل ایک مرتبہ کریں کہ کہاں کہاں تھنک ٹینک ہے، معلوم یہ ہوا کہ سب سے زیادہ کئی سو امریکہ میں، دنیا میں جتنے تھنک ٹینک ہیں ان کا 27% حصہ امریکہ میں نمبر 1 پر ہے۔ ہر مضمون پر اس نے الگ الگ جماعتیں بنا رکھی ہیں رہنمائی کے لیے۔ چائنا نمبر 2 پر ہے، ایک بہت چھوٹا ناجائز ملک اس دنیا میں ہے، بہت چھوٹا سا جغرافیہ ہے، لیکن اس معاملے میں 3 نمبر پر ہے۔ اور اگر ہم اپنے عالم اسلام پر نظر ڈالیں، 50-60 ممالک پر جو مشتمل ہے، تو یہ کہیں شمار و قطار میں نہیں آتے۔ بڑی مشکل سے ایران اور ترکی کا نام لیا جاتا ہے کہ انہوں نے ان باتوں کا اہتمام کیا ہے۔ جو قومیں بیدار ہیں، ہوشیار ہیں، وہ اپنی ترقی کے لیے، اپنے مستقبل کے لیے منصوبہ بندی کرتی ہیں، تو نہ صرف یہ کہ اپنی ترقی اور مستقبل کے لیے منصوبہ بندی کرتی ہیں، بلکہ ان کی راہ میں جو لوگ رکاوٹ ہو سکتے ہیں، دشمن ہو سکتے ہیں، ان کو کمزور کرنے کے لیے بھی ان کا تھنک ٹینک کام کرتا ہے۔ ان کو کیسے کمزور کیا جائے؟ ہم لوگوں کا بحیثیت امت مسلمہ، بحیثیت حامل قرآن، بحیثیت وارث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، 2 طرفہ چپیٹ ہے ہمارے اوپر۔ اول یہ کہ اگر ہم اپنے یہاں، اپنے ممالک میں، اپنی جماعتوں میں، اپنے اداروں میں، اپنی امت میں اس لحاظ سے اپنا جائزہ لیں کہ ہمارے پاس لائے عمل تیار کرنے والا تھنک ٹینک کتنا ہے، کتنا پاورفل ہے، کہاں کہاں اس کا اثر ہے، تو یہ تو ہم بہت کمزور ہیں ہی، ہمارے اوپر جو دوسرے تھنک ٹینک کا حملہ ہے وہ بہت شدید ہے، اس کا بھی ہم دفاع نہیں کر پا رہے ہیں۔ کس پہلو کو اٹھایا جائے؟ اسلام جو سراپا سلامتی ہے، دین رحمت ہے، دین امن ہے، دین عدل ہے، اور یہ صرف دعویٰ نہیں ہے، اس نے اپنے ان دعووں پر دنیا میں عمل کر کے دکھایا ہے۔ اس پورے دین کی اس تھنک ٹینک نے ایسی کی تیسی کر کے رکھ دی۔ ہم ممبر سے یہ بھلے دعویٰ کرتے رہیں کہ اسلام امن و شانتی کا مذہب ہے، لیکن انہوں نے منصوبہ بند طریقے سے یہ باور کروا دیا کہ یہ خونخوار مذہب ہے، یہ خون کا پیاسا مذہب ہے۔ ہم دعویٰ کرتے رہیں کہ امن و آشتی کا پیغام لانے والا یہ مذہب ہے،
دنیا کو پہلی بار اس نے صحیح طور پر پرامن بنا کر کے دکھایا ہے. انہوں نے یہ ثابت کر کے رکھ دیا ہے اپنے منصوبہ بندی کے ذریعے کہ یہ سب سے زیادہ امن کا دشمن مذہب ہے. یہاں تک کہ وہ بنیادی دینی قدریں، اخلاقی قدریں سب کے نزدیک جن کی بڑی عزت ہے، ان کو بھی انہوں نے مذاق بنا کر کے رکھ دیا ہے. حیا، شرم. کئی لوگوں کو دوسروں کی بے حیائی اچھی لگتی ہوگی، لیکن دنیا میں ایسا کوئی آدمی نہیں ہے جسے اپنی ماں اور بہن کی بے حیائی اچھی لگتی ہو. حیا کی قدر اس کی نگاہ میں ہے. حیا ہے کیا چیز؟ حیا کا انسانی مزاج، انسانی دنیا میں اخلاق میں کیا مرتبہ ہے. لیکن انہوں نے اسلام کے نظام حیا کو بھی مذاق کا موضوع بنا دیا. برقع، پردہ، عورتوں کا حق تلف کرنا، چہار دیواری میں بند کر دینا، کیا کیا الزامات ہیں. اس اعتبار سے میرے مسلمان بھائیوں، اگر ہم لوگ اپنا اس اعتبار سے جائزہ لیں کہ ہم خود اپنے اقدام کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے، اپنے مستقبل کے لیے ہم نے کیا منصوبہ بندی کی. ہمارے پاس منصوبہ بندی کرنے والے کتنے افراد ہیں، کتنے اہل علم ہیں. ہم اپنا دفاع بھی نہیں کر پا رہے ہیں، اپنے دین کا دفاع، اپنے قرآن کا دفاع، اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع. یہ بات آپ لوگوں تک ضرور پہنچی ہوگی. جس قرآن کے بارے میں ہم لوگ یہ یقین رکھتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں کہ بے حد مامون محفوظ کتاب ہے، اس کا کوئی ایک حرف ادلا بدلا نہیں ہے، اس قرآن کے بارے میں آج بباغ دہل کہا جا رہا ہے کہ یہ غلط کتاب ہے، یہ ناقص کتاب ہے. اور اس بات کا جواب دینے والا، ایسے آدمی کا منہ بند کرنے والا ہمارے پاس کوئی نہیں. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر جو ریسرچ اور تحقیق ہوئی ہے، وہ سمجھدار آدمی تو یہ کہتا ہے کہ اس سے بڑا انسان کوئی دنیا میں پیدا نہیں ہوا، اس سے پاکیزہ سیرت رکھنے والا کوئی دنیا میں پیدا نہیں ہوا. لیکن یہ تھنک ٹینک اس پاکیزہ نبی، پاکیزہ صفات انسان کے بارے میں کیسی کیسی باتیں کہہ رہا ہے اور کیسے لوگوں کے ذہنوں کو گمراہ کر رہا ہے، اس کا جواب دینے والا ہمارے پاس نہیں. آئے روز ہمارے دینی احکام پر، دینی قدروں پر کے خلاف جو فیصلے آ رہے ہیں، پورا ہندوستان کے دارالافتاء اور علماء کی بڑی بڑی ٹیم بیٹھی رہ گئی. طلاق پر انہوں نے اپنی مرضی کا فیصلہ دے دیا. ایسے فیصلے اگر ابھی نہیں آئے ہیں تو کل کو آئیں گے کہ زنا پر کوئی قدغن نہیں ہے، لیونگ ریلیشن پر کسی طرح کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے. ہم اپنے بچوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بیویوں کو برے کام سے نہیں روک سکتے کہ وہ قانوناً جائز ہوگا، ہم جیل میں جائیں گے اگر ہم روکیں گے. یہ ہونے جا رہا ہے. اور اس کے باوجود اس صورتحال پر بھی جو کام، جو چیز ورثہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی تھی کہ ہمارے پاس اہل علم ہوں گے، راسخین فی العلم ہوں گے، غور و فکر کرنے والے لوگ ہوں گے، جو سمجھداری سے رائے ہموار کریں گے. ہمارے پاس ایسے فیصلہ ساز لوگ ہوں گے جو ان فیصلوں کو نافذ کریں گے. دین کا یہ عظیم تصور ہوگا، دین کا یہ ہمہ جہت نظام ہوگا، اور اس کی وجہ سے دنیا میں خیر کا بول بالا ہوگا. ہم نے دین کو انہی کے مرضی کے مطابق مسجد اور گھر تک محصور کر دیا، نکاح اور وفات کی رسموں تک محصور کر دیا. دین ہماری پوری زندگیوں میں لاگو ہو، دین ہمارے پورے معاشرے میں لاگو ہو، دین کا عمل دخل ہماری 24 گھنٹے کی زندگی میں ہو، انہوں نے خارج کیا اور ہم نے نکال دیا. ہم بھی اب اس کے ساتھ چلنے والے نہیں. تو میرے بھائیوں، ہم نے یہ بہت قیمتی ورثہ کھویا ہے. یہ کوئی معمولی خسارہ نہیں ہے.
ہم تعداد میں کم نہیں ہیں، ہمارے پاس وسائل کم نہیں ہیں، ہمارے پاس ممالک کی تعداد کم نہیں ہے، لیکن اب ہم اتنے کمزور ہو گئے ہیں، اتنا وہن ہمارے اندر پیدا ہو گیا ہے کہ ہم جو چاہے اس غریب کی گدلی میں انگلی ڈال کر کے اس کی چادر کا سوراخ اور بڑا کریں، اسے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ بہت بڑا خسارے کا ہم نے سودا کیا ہے میرے بھائیوں۔ یہ بات اگر علی گڑھ میں، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے دامن میں کھڑی ہو کر کے کہی جائے تو اس کی اور اہمیت بڑھ جاتی ہے کہ ہندوستان کے اہل علم و دانش یہاں بستے ہیں، ان کے سامنے سوال ہے، ان کو قوم کی رہنمائی کرنی تھی، مسائل آتے ہیں چلے جاتے ہیں۔ پچھلے دنوں ایک بڑا مسئلہ قومی تعلیمی پالیسی کا آیا۔ پالیسی جب بنتی ہے تو پہلے ویب سائٹ پر وہ ڈالا جاتا ہے کہ اس پر آپ کو جو رائے دینی ہو دے دیں، آنے کے بعد اس کے بعد رائے مانگی جاتی ہے۔ جس تھنک ٹینک نے اس کو بنایا ہے وہ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں ہم جتنا چاہتے تھے اس کا خالی 30-40% دیا گیا ہے، باقی اور جو باتیں ہم چاہتے تھے وہ بھی ہم لانے کی کوشش کریں گے، وہ دوبارہ جد و جہد کر رہے ہیں۔ امت مسلمہ کو اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے کہ قوم کی تعمیر کی جب یہ منصوبہ سازی ہو رہی تھی اس وقت ہمارے علم و دانش کیا کر رہے تھے، اور ہم نے اس بڑے پروجیکٹ میں اپنے تحفظ کے لیے، اپنے حق کو حاصل کرنے کے لیے کیا کردار ادا کیا، ہمارا اس میں کیا یوگدان ہے۔ ہمارے پاس آئے روز آفات آتی رہتی ہیں۔ ابھی آج کل ایک بات چرچے میں ہے کہ دین کے 2 داعیوں پر یہ الزام ہے، انہیں جیل میں ڈال دیا گیا ہے، میڈیا ٹرائل ان کا ہو رہا ہے کہ زبردستی یہ جو ہے لوگوں کا مذہب تبدیل کراتے ہیں۔ دعوت کا کام، دین کی تبلیغ کا کام، اس کی اجازت ہمارا ملک دیتا ہے، اور اگر اس کو کوئی غیر قانونی طریقے سے کرتا ہے، جارحانہ طریقے سے کرتا ہے تو اس پر قدغن کا نظام ہمارے پاس ہے۔ یہ جو میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے ان کا جو ہونا ہوگا ہوگا۔ کیا ہماری قوم کے پاس ایسا کوئی گروہ ہے جو لیگل رہنمائی کرے، صحیح رہنمائی کرے؟ اس دیش کے لیے یہ بہتر ہے، ملک کے لیے بہتر ہے، ملک کے قانون کے لیے بہتر ہے کہ ایسا آدمی، ایسے رہنما، ایسا گروہ ہمارے پاس ہو۔ تو میرے بھائیوں، کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ ہم لوگ جس شہر میں ہیں، جس یونیورسٹی کے دامن میں ہیں، یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، اہل علم و دانش ہیں۔ لاک ڈاؤن کے ماحول میں جب ہم اپنے گھروں میں محصور ہیں، ہمارے دماغوں پر تالا نہیں لگا ہے، ہمارے قلم پر تالا نہیں لگا ہے، ہمیں ان حالات میں کم سے کم اس مہلت میں قوم کی رہنمائی کا یہ فریضہ انجام دینا چاہیے۔ وہ جو کر سکتے ہوں مشکلات میں، اہل علم و دانش کو کوئی لائحہ عمل دینا چاہیے قوم کو کہ ایسے حالات میں ہمیں کیا رہنمائی کرنا چاہیے۔ اگر ہم لوگ یہ نہ، اس کے لیے ہم نے اپنے آپ کو تیار نہیں کیا، لکھا ہوا آ رہا ہے، اہل علم و دانش کہہ رہے ہیں، اگلے دنوں میں کبھی 1857، کبھی 1947 کے خوچے کا منظر کا حوالہ دیا جاتا ہے کہ ایسا منظر پھر سے دہرایا جانے والا ہے۔ یہ وطن ہمارا ہے، وطن کی فکر ہم کو کرنی ہے۔ وطن کی فکر کر نادان، مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں، تو کیا ہم لوگ بربادی کے لیے تیار ہیں؟ قرآن کے ہوتے ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ہوتے ہوئے، ایسی ذرّی تاریخ کے ہوتے ہوئے، یہ بڑے خسارے کا سودا ہے۔ ہمیں اللہ رب العزت سے دعا کرنی چاہیے اور شعوری طور پر کوشش بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں ہمارا مرتبہ پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم و فضل کی دولت سے جو سرشار کیا ہے، اس کا صحیح رخ پر استعمال کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو امت بھٹک رہی ہے، صحیح راہ پر اسے لانے کی
اس کی رہنمائی کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے اتنا عظیم ورثہ جو جیتے جاگتے کھو دیا ہے، اللہ تعالی ہمیں اس ورثے کی پھر سے حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن العظیم۔